قبیلہ غامدیہ کی عورت ہے، نبی کریم کی خدمت میں آئی ہے. بس کر دوں کہ دو ایک باتیں عرض کروں؟ وہ اس لیے کہ اتنی بوجھ بنا کے بات نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی اتنا ضروری ہے 1.5 گھنٹہ بات کرنا یا پورا گھنٹہ بات کرنا. بات تو اتنی ضروری ہے جتنی سمجھ میں آئے. خیر میں سمیٹتا ہوں، میں سمیٹتا ہوں بات کو، لوٹتا ہوں جلدی. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آج خود بی بی آئی. کسی نے کہا نہیں، احساس پیدا ہو گیا کہ غلطی ہو. یہ احساس بڑی نعمت ہے. لوگوں کو اس کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس نہیں رہا لوگوں کو اپنی خطاؤں. وہ خاتون آئی، کہنے لگی حضور مجھ سے گناہ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے مان لیں؟ دیکھیں نا، یہاں گناہ گاروں کو لوگ مار مار کے مناتے ہیں، یہاں گناہ گار حاضر خدمت ہے. حضور نے فرمایا کیسے مان لے کہ تو نے بدکاری کی معاذ اللہ؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. میرے محبوب نے فرمایا تو جا، بچہ پیدا ہو جائے تو آنا. کسی شارے نے بھی نہیں لکھا کہ نبی پاک نے 2 پولیس والے بھیجے ہوں کہ دھیان رکھنا بھاگ نہ جائے. احساس تھا نا، صاف دل لوگ تھے، ذرا بھی دھبا انہیں ماہا کفی صدرے، گناہ ان کے سینوں میں کھٹکا کرتے. 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بچہ گود میں، یا رسول اللہ بچہ ہو گیا، اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا غلطی گویا تیری ہے، بچے کی تو نہیں نا. جا اسے دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے تو آنا. صحابہ کہتے ہیں 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور جب آئی تو رونے لگی. کہنے لگی محبوبہ 3 سال ہونے کو ہیں، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا مجھے پریشان کرتا. محبوب آج مر گئی تو کیا جواب دوں گی اللہ کی بارگاہ میں؟ نظر کرم فرمائے. محبوب نے فرمایا بچہ ایک صحابی کو دے دو اور کہا اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا. فرمایا اس کو باہر لے جاؤ، پتھر مار مار کے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں پتھر مارے، بی بی مر گئی، انتقال ہو گیا. یہاں تک تو اس کا معاملہ. اب میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ جو اب اس کے لیے ارشاد فرمایا کمال ہو گئی. حضور نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ. صحابہ کہتے ہیں غسل کفن ہو گیا تو قربان جائیں. محبوب نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا جنازہ؟ معاذ اللہ، اس کا کاٹا نہیں میرے محبوب نے، معاشرے سے کاٹا نہیں ان لوگوں کو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے گناہ دیکھا، اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا رسول میں سرخرو ہونے کا اس کا جذبہ نہیں دیکھا. محبوب نے فرمایا اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. اپنے دائیں بائیں نظر کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو زندگی ہے نا، اس میں تو محبوب نے مکان بھی نہیں بنایا ڈھب سے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت گزارا ہے تو وہ لوگوں کے لیے گزارا ہے. میں اور آپ بڑا مست وقت گزار رہے ہیں، اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں اور اپنی ہی ذات پہ ختم ہو جاتے ہیں. تھوڑا باہر نکل کے سوچیں. ہمارے رسول کائنات کے رسول ہیں، مخلوق کے رسول ہیں. نبی کریم نے ہمیں بڑی سوچ والا بنایا ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے. دائیں بائیں دیکھیں اور اپنے اندر تبدیلی بھی تھوڑی لانے کی کوشش کریں. تھوڑی تبدیلی بھی. دین اصل ہے. یہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں نا اکثر علماء سے، مشائخ سے، کہ جناب سکون نہیں ملتا، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سکون بھلا کیوں نہیں ملتا؟ سکون اللہ کے ذکر میں ہے. سکون ہمارے صوفیاء جو مجالس کرتے تھے، خانقاہ بناتے تھے، تو اس میں روح کی غذا میسر ہوتی، تو وہاں لوگ خشک روٹی کھا کے بھی بڑے سکون کے ساتھ وقت گزارتے تھے. اپنے اندر تبدیلی لائیں، دین سے پیار پیدا کریں. یہ بھی ایک لذت ہے. جس طرح گناہوں کی معذرہ لذت ہوتی ہے نا، دین کی بھی ایک لذت ہے. اس لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر ہمارے بزرگ چند نصیحتیں کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک تو اس طرح کرو کہ جب میلاد کے دن آئے نا تو خوشی کا اظہار بھی کرو اور درود پاک بھی زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور مسجد کی حاضری بھی زیادہ سے زیادہ دو، اور غریب سے پیار بھی بڑھا دو. اس لیے کہ نبی پاک نے غریب کی بات بڑی فرمائی ہے. اور ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹی بڑی عید نہیں ہم بیٹیوں کو بھیجتے، لیکن عید میلاد پہ ضرور ان کا خیال کرتے ہیں. اس لیے کہ محبوب نے بیٹی کی بات بڑی کی ہے نا، آ کے محبت بڑی فرمائی ہے. تھوڑا تھوڑا تبدیلی پیدا کریں، سنجیدگی بھی ضرور لائیں، حسن بھی ضرور پیدا کریں.
10 منٹ وقت نکال کے رات مصلی پہ بھی ضرور بیٹھا کریں. جب بندہ اپنے رب کریم کے ساتھ تنہائی کرتا ہے نا، اس کو اپنے دکھ سناتا ہے، پھر اللہ پاک اسے غنی فرما دیتا ہے، پھر اللہ پاک اس پر رحمت فرماتا ہے، دنیا سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے. یہ لذت لگ جائے گی تو بڑا سرور آئے گا. یہ ہمارے یہاں ایک طبقہ آ گیا ہے جن کو نشئیوں کا طبقہ کہا جاتا ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی جہاز کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. کبھی سوچا کرو، جس ماں کا وہ بیٹا ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. اور اگر اس کے 3-4 بچے ہوں نا، تو وہ جو نشئی ہے نا، اس کی بیوی بیوہ جیسی زندگی گزارتی ہے، اس کے بچے یتیموں جیسا وقت گزارتے ہیں. اور یہ تعداد 44% ہو گئی ہے ملک کے اندر جو کسی نہ کسی رنگ میں، چاہے تمباکو سے شروع ہو. 44% ہیں یہ لوگ، اور آپ کو کئی چوکوں میں کھڑے. اور اب تو حالت بڑی بگڑ گئی ہے، یونیورسٹیوں اور کالجوں تک یہ آگ پہنچ گئی ہے. جہاں تعلیم لینے بچے جاتے تھے، وہاں سے یہ نشے کی لعنت لے کے آ گئے. اور سب کو پتہ ہے، یہ جتنے حکمران آپ چنتے ہیں نا، نام نہاد، ان سب کو پتہ ہے. کہیں نہ کہیں جا کے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ بڑے مجرم ہیں، بارگاہ خداوندی میں ان کو ضرور پوچھا جائے. یہ جو نشئی طبقہ ہوتا ہے نا، میں لوٹ رہا تھا لاہور سے گجرانوالہ پہنچنے لگا تو بچہ کہنے لگا یہ ابھی میں بریک لگاؤں گا تو گر جائے گا، یہ نشئی کے. میں نے کہا یار تجھے نہیں پتا، یہ یہاں بھیک مانگ رہا ہے، اس کی ماں اس کے لیے رو رہی ہے. اور یہ لوگ کٹ جاتے ہیں، کسی نہ کسی نالی میں گر کے مر جاتے ہیں. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دستور دیا. نعیمان بن عبداللہ حضور کے صحابی تھے، ہنسایا کرتے تھے. غلطی کر لی، اول تو صحابہ سے خطا ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائے، حدود اللہ قائم کرنے کے ہمیں معاملات کا پتہ چل جائے، کیسے لوٹنا ہے، ان چیزوں سے شناسائی ہو جائے. غلطی ہو گئی، شراب پی بیٹھے، اور کوئی لینے نہیں گیا، انہیں لینے نہیں گیا، کسی نے دیکھا نہیں، شکایت نہیں لگائی، پرچہ نہیں ہوا، مقدمہ نہیں درج ہوا. غلطی ہوئی تو ضمیر نے جھنجھوڑا. پاک صاحب لوگ تھے نا، تو ذرا سا بھی دھبا لگتا تھا تو پریشان ہو جاتے تھے، دوڑے آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، شراب پی بیٹھا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا اس کا منہ تو سونگو. صحابہ نے کہا حضور بو تو آ رہی ہے. نبی پاک نے فرمایا باہر لے جاؤ، ستون سے باندھ کے 80 کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں ان کو باہر کوڑے لگ رہے ہیں اور نبی پاک اندر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے. یا رسول اللہ آپ اس کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک صحابی نے کہا کہ حضور اس ملعون کے لیے ایسا کر رہے ہیں. محبوب نے فرمایا چپ کر جا، یہ گناہ نظر آیا، توبہ نظر نہیں آئی، خاموش ہو جا. غلطی ہوئی تو کیا ہوا، ایک دفعہ بھول گیا تو کیا ہوا. فرمایا وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے اللہ رسول سے. اس کو معاشرے سے کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کی عادت کو سنوار کے اس کو دوبارہ معاشرے میں شامل کرنا ہے، اس کی اس غلطی کو. بلکہ بخاری میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا ذکر ملتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں اسلام جو ہے نا وہ صرف گناہ سے نہیں روکتا، اسباب گناہ سے بھی روکتا ہے. جو چیزیں سبب بنتی ہیں نا گناہ کا، دیکھا نا کہا نظر نیچی رکھو، نظر نیچی رکھو، مرد اور عورت درمیان میں پردہ رکھو، ان کو قریب آنے نہ دو. ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جگہ کسی نے کہا حضور مرد اور عورت کٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا گھی اور آگ کٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہا حضور گھی ڈھل جائے گا. فرمایا بس ایسے ہی حالات بدل جائیں گے جب کٹھے ہوں گے. مثال دے کے سمجھایا. دعا کا رشتہ خالق اور مخلوق کے درمیان بڑا خوبصورت رشتہ ہے، ان رشتوں کو مضبوط کریں. اللہ آپ حضرات کو آباد و شاد فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا